4 کنال کی اراضی پر مشتمل یہ پلاٹ جو ہے بہت ہی بیش قیمت پلاٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو تقریباً 10 کروڑ کی گرانٹ جو ہے وہ فوری جاری کرنے کی منظوری بھی دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مندر موجود ہے، اس کی تزئین و آرائش کی جا سکتی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں۔ ناظرین، ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر مندر کی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی گئی اور کام بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کا اگر آپ کو پس منظر بتاتے چلیں تو 2017 میں ہیومن رائٹس کمیشن کو ایک ہندو کمیونٹی کی جانب سے اپلیکیشن لکھی گئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے لیے ایک اسلام آباد میں مندر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، مندر تعمیر کیا جائے۔ اس اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے CDA انتظامیہ نے 2017 میں یہ پلاٹ جو ہے ہندو کمیونٹی کو الاٹ کیا تھا۔ تقریباً 4 کنال کی اراضی پر مشتمل یہ پلاٹ جو ہے بہت ہی بیش قیمت پلاٹ ہے۔ اگر اس کی ہم اس وقت مالیت کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً اربوں میں اس کی مالیت ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے ایک بہت ہی خوبصورت اور پوش سیکٹر H9 میں یہ جگہ واقع ہے۔ اگر اسلام آباد کا جو اس وقت ایوان ہے، پارلیمنٹ کی بات کریں، ایوان صدر کی بات کریں، پارلیمنٹ جیسے پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کریں اور دیگر جو اسلام آباد میں موجود عمارتیں ہیں تو وہاں سے تقریباً اس کا فاصلہ جو ہے وہ 8.5 یعنی 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں جو مندر موجود ہے بہت ہی شاہکار قسم کا جو بین المذہب ہمانگی کا ایک شاہکار ہے، ایک عکاس کرتی ہوئی ایک جگہ ہے سید پور ولیج، جہاں پر باقاعدہ طور پر گردوارہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مسجد بھی موجود ہے اور 200 سال پرانا جو ہے وہ مندر بھی وہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، اس مندر کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو اس کی جو تعمیراتی کام ہے وہ گزشتہ روز جو ہے باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو تقریباً 10 کروڑ کی گرانٹ جو ہے وہ فوری جاری کرنے کی منظوری بھی دی۔ اور اس حوالے سے ایک اور جو خبر کچھ اخبارات کی زینت بنی اس میں کچھ یوں بھی تھا کہ اس علاقے میں کچھ جو ہے اس طرح کی بھی ایک عمران خان صاحب کو رائے دی گئی ہے کہ بین المذہب ہمانگی کے لیے ایک انکلیو کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں پر مختلف مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تعمیر کیا جائے تاکہ ہم دنیا کو ایک اچھا میسیج دے سکیں۔ لیکن اس مندر کے حوالے سے آپ کو بتائیں، جو ہی اس مندر کی بنیاد رکھی گئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے فنڈ کی جو ہے منظوری دی گئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں، سوشل میڈیا میں لے گئے، مین اسٹریم میڈیا میں دیکھیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا مذہبی حلقہ ہے اس کو دیکھیں اور سیاسی حلقے میں بھی خاصی بے چینی اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا، بلکہ باقاعدہ طور پر جو جامعہ اشرفیہ سے ایک فتویٰ بھی جاری ہوا جس میں یہ چیز موجود ہے کہ اس ریاست مدینہ ہے یعنی اسلامی ریاست کے اندر آپ دیگر جو مندر وغیرہ ہیں وہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ یہ جو کہ مندر اور دیگر عبادت گاہیں جو دیگر غیر مسلموں کی موجود ہیں ان کی آپ تزئین و آرائش ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی دائر ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا، یہ کہا گیا کہ اسلام آباد میں جو اس وقت سید پور ولیج میں ایک مندر موجود ہے اس کی تزئین و آرائش کی جا سکتی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ایک بہت ہی بیش قیمت جگہ جو ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اس میں موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد کا جو H9 سیکٹر ہے یہ CDA کے انڈر آتا ہے اور اسلام آباد کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں یہ مندر جو ہے موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو CDA سے یہ ریکویسٹ کی تھی، CDA کو یہ کہا گیا تھا، CDA سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے۔ ابھی اس کی جو سماعت ہے ابھی ہونا باقی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو آج بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ ایک جو ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مندر تو بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ 2 حصوں میں جو ہیں وہ تقریباً بٹ چکے ہیں۔ جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مندر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر نہیں بننا چاہیے۔ مذہبی حلقے جو ہیں اس پہ خاصے جو ہیں تشویش کا ان میں اظہار کیا گیا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ہماری اطلاعات کے مطابق آنے والے چند دنوں میں باقاعدہ جلسے، جلوس اور ریلیوں کا جو ہے اہتمام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اس کی تیاری جو ہے مکمل طور پر وہ کی جا رہی ہے تاکہ یہ مندر جو ہے اس کی جو تعمیر ہے وہ بند کروائی جائے، مکمل طور پر بند کروائی جائے۔ گزشتہ روز CDA کی جانب سے جب CDA کو یہ خاصا پریشرائز کیا گیا، CDA کے اوپر کافی پریشر آیا تو اس نے مندر کی تعمیر جو کل تک جاری تھی، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مزدور ہے وہ موجود نہیں ہے، مٹیریل یہاں پر موجود ہے، بنیادیں جو ہیں اس کی رکھ دی گئی تھی، کل تک یہاں پر کام ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے اس کا کام روک دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کو بتائیں تو اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ معاملہ بھیجنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ کل جو
वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल कादरी साहब की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्हें सारे मामले की जो हसासियत है, जो इस वक्त तक पेश रफ्त है, वो उनसे इमरान खान साहब को आगाह किया और ये उनको एक राय दी कि इस मामले को जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा जाए, क्योंकि इस वक्त मजहबी जो जमातें हैं उनमें गम गुस्सा जो है वो बढ़ चुका है और इस वक्त वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है वो मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब ने इस वक्त इस पार्लियामेंट में जो खड़े होकर एक स्पीच की थी, उस स्पीच में ये चीज़ कही गई थी कि हम जो है गैर मुस्लिमों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उसी तहफ़्फ़ुज़ का आकाश एक मंदिर भी है और इससे पहले जो है पूरी दुनिया में जिसको सराहा गया वो करतारपुर का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जहाँ पर सिख कम्युनिटी जो है बहुत दूर दूर से आती है और इस वक्त पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो उसके तवस्सुत से जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो ये जो मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि इसकी जो तामीर है ये मुकम्मल तौर पर रुकवा दी जाए। अगर हम बात करें नाजरीन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये उलमा इकराम इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उलमा इकराम का जो इस वक्त तक मौक़िफ़ सामने आया उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी है, जामिया अशरफिया है और दीगर जो उलमा जो मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं, उनका सबका एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहना है कि इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर की तामीर है ये नाजायज़ है, ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब एक जो इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हम देखें, ख़ास तौर पर भारत की तरफ जो हमारा पड़ोस मुल्क है वहाँ पर देखें तो वहाँ पर मसाजिद भी गिराई जा रही हैं, वहाँ पर जो ईसाइयों के इबादत खाने हैं वो भी गिराए जा रहे हैं। और अगर इमरान खान के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब एक अच्छा मैसेज जो है वो दुनिया को देना चाह रहे हैं। जैसे फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम जो है गैर मुस्लिमों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और अगर कश्मीर की बात करें, इस वक्त हम भारत की बात करें तो वहाँ पर मसाजिद भी गिराई जा रही हैं। भारत में का जो है कश्मीर पे जो जुल्म बर्बरियत है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और आप देख सकते हैं कि ये जो है तामीर मुकम्मल तौर पर इस वक्त रुकवाई जा चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं या इसकी तामीर की जो है मुकम्मल तौर पर दोबारा से इजाज़त देंगे ऐसा। और मजहबी हलकों की अगर बात करें तो मजहबी हलकों ने बाकायदा तौर पर हम आपको बता चुके हैं कि प्लान कर लिया है कि इस हवाले से जो है एहतजाजी जुलूस जो है उनको मुकम्मल तौर पर शुरू किया जाएगा ताकि इसकी जो तामीर है ये रुकवाई जा सके और ये प्लाट वापस जो है वो CDA इंतज़ामिया को वापस दिया जा सके। को बताते चलें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में तकरीबन 150 से 200 के लगभग जो ख़ानदान हैं हिंदू वो यहाँ पर बसते हैं और उनके ज़िम्मेदारान का ये कहना है कि हमारे लिए यहाँ पर मंदिर की तामीर जो है वो भी नागज़ीज़ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारा कोई हमसे बिछड़ जाता है तो उसके लिए उसकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा करने के लिए हमारे पास यहाँ पर शमशान घाट भी मौजूद नहीं है। तो ये जो मंदिर की ज़मीन है यहाँ पर तकरीबन 4 कनाल की ज़मीन पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ से करने का इरादा है, जिसमें मंदिर के साथ शमशान घाट है और शमशान घाट के साथ कुछ लोगों का कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि लाइब्रेरी वगैरह का भी काम अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद बताते चलें तो मजहबी हलकों की जानिब से यही जो एक नुक्ता उठाया जा रहा है बार बार कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टोटल 150 से 200 के करीब ख़ानदान बसते हैं, तो इनके लिए 4 कनाल की एक बड़ी अराज़ी देना जो है वो कहाँ का इंसाफ है। इनके लिए अगर जैसे कि सैदपुर विलेज में मंदिर है तो उसकी तज़ीन व आराइश कर ली जाए तो वही काफ़ी हो। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।